نحمده ونصلي على رسوله الكريم أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم من كان يريد الحياة الدنيا وزينتها نوفي إليهم أعمالهم فيها وهم فيها لا يبخسون أولئك الذين ليس لهم في الآخرة إلا النار وحبط ما صنعوا فيها وباطل ما كانوا يعملون فمن كان على بينة من ربه ويتلوه شاهد منه ومن قبله كتاب موسى إماما ورحمة أولئك يؤمنون به ومن يكفر به من الأحزاب فالنار موعده فلا تك في مرية منه إنه الحق من ربك ولكن أكثر الناس لا يؤمنون من كان يريد الحياة الدنيا جو شخص ارادہ رکھنا ہو دنیا کی زندگی کا وزینتہا اور اس کی زینت کا نوفی الیہم اعمالہم فیہا ہم پورا دیتے ہیں ان کی جانب ان کے اعمال کو اس دنیا میں وہم فیہا لا یبخسون اور وہ اس میں نہ کمی کیے جائیں گے اولئک الذین لیس لہم فی الآخرۃ الا النار یہ وہ لوگ ہیں نہیں ہوگا ان کے لیے آخرت میں سوائے آگ کے وحبط ما صنعوا فیہا اور ضائع ہو جائے گا جو انہوں نے کیا اس دنیا میں وباطل ما كانوا يعملون اور باطل ہو جائے گا جو وہ عمل کرتے تھے افمن كان على بينة من ربی کیا بھلا وہ شخص جو واضح دلیل پر ہو اپنے رب کی جانب سے وَيَتْلُوهُ شَاهِدٌ مِّنْهُ اور آ ملے اس کو ایک گواہ بھی اس کی طرف سے وَمِن قَبْلِهِ كِتَابُ مُوسَىٰ إِمَامًا وَرَحْمَةً اور اس سے قبل موسیٰ علیہ السلام کی کتاب بھی پیشوا اور رحمت ہے اولئک یؤمنون بہ تو یہ لوگ ایمان رکھتے ہیں اس کے ساتھ وَمَن یکفر بہ من الأحزاب اور جو کوئی انکار کرے اس کے ساتھ گروہوں میں سے فالنار موعدہ پس آگ ہی اس کا وعدے کی جگہ ہے فلا تک فی مریۃ منہ پس آپ نہ ہو شک میں اس سے انہ الحق من ربک بے شک وہ حق ہے آپ کے رب کی جانب سے ولیکن اکثر الناس لا یؤمنون اور لیکن اکثر لوگ ایمان نہیں رکھتے سبحان ربک رب العزت عما یصفون وسلام علی المرسلین والحمد للہ رب العالمین اللہم صل علی محمد وعلی آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد معزز سامعین سورہ ہود کا دوسرا رکوع آیات نمبر 15، 16 اور 17 آپ کے سامنے تلاوت کی ہیں۔ اللہ رب العزت ان کے مطابق صحیح بیان کی توفیق عطا فرمائے اور ہمیں قرآن و سنت پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ اس سے قبل صداقت قرآن مجید پر اللہ تعالیٰ نے چیلنج دیا۔ جو لوگ کہتے ہیں کہ حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم نے نعوذ باللہ یہ کلام خود گڑھا ہے، تو ان کو چیلنج ہے کہ تم بھی جن کو بلا سکتے ہو بلا لو،
اور 10 صورتیں اس جیسی بنا کر لے آؤ۔ اگر نہیں بنا سکتے اور یہ چیلنج قبول نہیں کرتے تو یقین کر لیجئے کہ یہ اللہ ہی کا کلام ہے۔ آج کے سبق میں جو کلام الہی کے منکر ہیں ان کے انکار کی وجہ کو بیان کیا گیا کہ یہ ہے دنیا کی زیب و زینت اور دنیا کی لالچ، آخرت سے غفلت۔ جب آخرت سے انسان غافل ہو جاتا ہے تو پھر آخرت کی طرف دھیان دلانے والی جتنی بھی چیزیں ہیں ان سے بے خبر ہو جاتا ہے۔ انسان دنیا میں کئی ایسے نمونے دیکھتا ہے، کئی ایسے موقع دیکھتا ہے جو انسان کو موت اور قبر کی یاد دلاتی ہیں، لیکن جب انسان کے دل میں آخرت کا غم، آخرت کی فکر نہ ہو تو انسان ان کو دیکھ کر بھی عبرت حاصل نہیں کرتا۔ اسی طرح اللہ تعالیٰ کی آیات بار بار اس کو بلا رہی ہوتی ہیں، سمجھا رہی ہوتی ہیں، لیکن جس کے دل میں فکر آخرت نہیں ہے، بس اس نے دنیا ہی کو سب کچھ سمجھ رکھا ہے، وہ آیات الہیہ سے کوئی عبرت حاصل نہیں کرتا۔ چنانچہ اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتے ہیں کہ من کان یرید الحیات الدنیا، جو شخص صرف دنیا کی زندگی کا ارادہ رکھتا ہو، وزینتہا، اور دنیا کی زیب و زینت کو چاہتا ہو، یعنی آخرت کی طرف جس کا کوئی دھیان نہ ہو، صرف دنیا کی زیب و زینت پہ ہی لگا ہوا ہو، نوفی الیہم اعمالہم فیہا، ہم پورا ان کو دے دیتے اعمال دنیا میں، وہم فیہا لا یبخسون، اور اس میں کوئی کمی نہیں کی جائے گی۔ یعنی دنیا کمانے کے لیے انسان جتنی محنت کرے گا، جو بھی کرے گا اس کو ملے گی۔ آپ جانتے ہیں جو آدمی محنت کرتا ہے، مزدوری کرتا ہے، دکان ڈالتا ہے، کاروبار کرتا ہے، دیگر کام کرتا ہے، اس کو نفع مل جاتا ہے، چاہے وہ مسلمان ہو چاہے وہ غیر مسلم ہو۔ اللہ فرماتے ہیں کوئی کمی نہیں ہوگی، جتنی کوئی دنیا میں محنت کرے گا ہم اس کو دیں گے، لیکن جو صرف دنیا چاہے گا اس کو دنیا ملے گی، جو آخرت کے لیے محنت کرے گا اس کو آخرت ملے گی نا جی۔ اس لیے اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں اہل ایمان کو جو دعا سکھائی، ربنا آتنا فی الدنیا حسنہ وفی الآخرۃ حسنہ وقنا عذاب النار، سب سے جامع دعا ہے، اے ہمارے رب ہمیں دنیا کی ساری بھلائیاں بھی عطا فرما اور ہمیں آخرت کی ساری بھلائیاں بھی عطا فرما۔ صرف دنیا نہیں، دنیا اور آخرت۔ اسی طرح اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں بعض لوگ ایسے ہیں کہ اللہ سے بھی مانگتے ہیں لیکن مانگتے صرف دنیا ہی ہیں۔ حج پر جاتے ہیں تو وہ بس دنیا ہی مانگ کر واپس، یا اللہ میرا فلاں دکان کا کام ٹھیک ہو جائے اور میرا مکان بن جائے اور میری گاڑی ہو جائے، اور دنیا ہی مانگتے ہیں، اللہ سے آخرت نہیں مانگتے۔ رب کہتے ہیں میرے بندے مجھ سے دنیا بھی مانگتے ہیں، مجھ سے آخرت بھی مانگتے ہیں، دونوں دنیا اور آخرت کا بنانے والا کون ہے؟ اللہ۔ اس لیے انسان کی نیت ہونی چاہیے کہ میں نے آخرت کا گھر بھی بنانا ہے۔ صرف جیسے دنیا کے گھر میں رہائش کی ہم فکر کرتے ہیں نا کہ جناب بچے ہیں اور گھر اپنا ہونا چاہیے، اللہ دنیا کا گھر بھی سب کو اپنا نصیب فرمائے، لیکن اس سے زیادہ ضروری آخرت کا گھر ہے۔ دنیا کا گھر اگر اپنا نہ ہوا تو کرائے پہ گزارا ہو جائے گا۔ ہم نے ان لوگوں کو بھی دیکھا جو فٹ پاتھ پہ سو کر بھی زندگی گزار لیتے ہیں، زندگی ان کی بھی گزر جاتی ہے، جو اپنے مکان میں رہتے ہیں ان کی بھی گزر جاتی ہے، جو کرائے کے مکان میں رہتے ہیں ان کی بھی گزر جاتی ہے۔ یہ ٹھیک ہے، فکر کوشش ہونی چاہیے اللہ سب کو اپنا گھر دے، لیکن اگر نہ ہوا تو یہ گزر جائے گی۔ لیکن آخرت کا اگر گھر نہ ہوا تو پھر تو وہاں دو ٹھکانے ہیں، ایک جنت والا گھر ہے، دوسری جہنم کی آگ ہے۔ وہاں یہ کرائے کا گھر کوئی نہیں ہے، وہاں کوئی فٹ پاتھ کوئی نہیں ہے، بس وہاں یا جنت ہے یا جہنم ہے۔ اللہ فرماتے ہیں دو ہی ٹھکانے ہم نے بنائے ہیں، جس کی مرضی ہے اس راہ پر چلے اور آخرت کے گھر کی فکر کر لے، اور جس کی مرضی فکر نہ کرے پھر وہ جہنم کی وادیوں میں دھکیل دیا جائے گا۔ اللہ ہم سب کو جہنم کی آگ سے محفوظ فرمائے، اللہم اجرنا من النار۔ بارگاہ فرمایا جو دنیا کے لیے محنت کرے گا اس کو دنیا میں کوئی کمی نہیں دی جائے گی۔ اور دنیا کی محنت کون سی ہے؟ سورہ آل عمران میں اللہ فرماتے ہیں زین للناس حب الشہوات من النساء والبنین والقناطیر المقنطرة من الذهب والفضة والخیل المسومة والانعام والحرث ذالک متاع الحیات الدنیا، لوگوں کے لیے زینت دی گئی ہے، عورتیں، کھیتی باڑی، یہ محلات، یہ باغات، یہ گھوڑے نشان لگے ہوئے،
یہ دنیا کی ساری چیزیں ہیں، ارے ان چیزوں میں پڑھ کر خالق کو کبھی نہ بھلانا۔ ذالک متاع الحیات الدنیا، یہ تو سارا دنیا کی زندگی کا سامان ہے، اللہ کے ہاں اس سے بہت بہتر سامان موجود ہے۔ اس لیے اللہ فرماتے ہیں من کان یرید الحیات الدنیا، جو دنیا کی ان چیزوں میں لگ گیا، دنیا کے پیسے کے پیچھے لگ کر آخرت کو بھلا دیا، حلال حرام کی تمیز ختم ہو گئی، دنیا کی عورتوں کے پیچھے لگ کر اللہ کے حکم کو بھلا دیا، حلال حرام کی تمیز ختم ہو گئی، دنیا کی چیزوں کے پیچھے لگا، مالک کو جس نے بھلا دیا۔ من کان یرید الحیات الدنیا، دنیا اس وقت بری ہے جب اللہ کے حکم کو ٹھکرا دیا جائے، ورنہ دنیا میں ہم رہتے ہیں تو دنیا کے اندر دنیا بھی تو کمانی ہے، لیکن اللہ کے حکم کو مقدم رکھ کے اگر کیا جائے تو پھر کوئی مسئلہ نہیں ہے، لیکن اللہ کے حکم کو اگر چھوڑ کر صرف دنیا ہی دنیا، پھر یہ دنیا مذموم ہے۔ جیسے مولانا روم رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ پانی کشتی کے نیچے رہے تو کشتی کو تیراتا ہے اور پار لگاتا ہے، اور وہی پانی اگر کشتی کے اندر چلا جائے تو کشتی کو غرق کر دیتا ہے۔ فرماتے ہیں دنیا اگر انسان کے پاس ہو تو انسان اس سے نیک اعمال کرتا ہے، مال پیسہ ہوگا، زکوٰۃ دے گا، حج کرے گا، غریبوں کی مدد کرے گا، یہ فائدہ ہے، لیکن وہی دنیا اگر دل میں چلی گئی تو دل میں سے اللہ تعالیٰ کی یاد نکل جائے گی اور انسان غرق ہو جائے گا۔ تو پانی جیسے کشتی کے اندر چلا گیا تو بیڑا غرق ہو گیا، کشتی کے نیچے نیچے رہا تو فائدے میں رہا، ایسی دنیا بھی انسان کے نیچے نیچے رہے تو فائدہ ہے، لیکن دنیا کی محبت دل میں بٹھا کر اللہ کی محبت نکال دی تو پھر غرق ہو جانا ہے۔ اس نے فرمایا اولئک الذین لیس لہم فی الآخرۃ الا النار، وہ بندے، وہ لوگ جنہوں نے دنیا ہی کو سب کچھ بنا لیا، ان کے لیے آخرت میں جہنم کی آگ کے علاوہ اور کچھ نہیں ہوگا۔ اللہ ہمیں آگ سے محفوظ فرمائے۔ وَحَبِطَ مَا صَنَعُوا فِيهَا، اور ضائع ہو جائے گا جو دنیا میں کیا ہے، بڑی بڑی ڈگریاں لیں، بڑے بڑے عہدے لیے، بڑے بڑے بنگلے لیے، لیکن آخرت میں ان چیزوں کی کوئی حیثیت۔ ایک انسان بڑی عمدہ ڈگریاں لے کر آؤ، کئی ایسے واقعات بھی ہیں، ایک دفعہ ایک ساتھی سنا بھی رہے تھے کہ ہمارے ایک عزیز گئے باہر کسی ملک میں، وہ بہت انہوں نے پڑھا اور پڑھ کر واپس آئے تو جہاز میں ہی ان کا انتقال ہو گیا۔ اب جو کچھ انہوں نے پڑھنا تو کوئی منع نہیں ہے، مثال کے طور پر وہ ڈاکٹر بن کے آ رہے تھے، اگر وہ ڈاکٹر اس نیت سے بن رہے تھے کہ جناب میں عوام کی خدمت کروں گا، غریبوں مسکینوں کا خیال کروں گا، محتاجوں کا خیال کروں گا، پھر تو واقعی اس پڑھنے پہ ان کو اجر ہے۔ اور اگر وہ یہ حساب کرتے رہیں کتنا خرچہ کیا ہے، جناب ابھی کلینک کھولنا ہے اور جا کے صحیح رگڑا نکالنا ہے، پہلے سال میں ساری فیسیں پوری کرنی ہے، اگر یہ نیت لے کر آ رہے ہیں تو بتاؤ ان ڈگریوں کا کوئی فائدہ ہوگا آخرت میں؟ اتنا بڑا بنڈل تو لے کر آئے ہیں ڈگریوں کا، اب وہ تو رہ گیا ادھر جہاز میں ہی، اور خود وہ چلے گئے اللہ کے ہاں، اب وہاں تو ان ڈگریوں کے بارے میں پوچھا نہیں جائے گا۔ یہی بات اللہ سمجھا رہے ہیں کہ اگر آخرت کے لیے کچھ نہ کیا تو پھر یہ ڈگریاں کسی کام نہیں آئیں گی۔ فرمایا وَحَبِطَ مَا صَنَعُوا فِيهَا، ضائع ہو جائے گا جو دنیا میں انہوں نے کیا تھا۔ ایک بندے نے بڑا پیسہ جمع کیا، اونچا بنگلہ بنا لیا، اب دنیا سے جانے کا وقت آ گیا، وہاں یہ نہیں پوچھا جائے گا کتنے بنگلے چھوڑ کے آیا ہے، یہ نہیں پوچھا جائے گا کتنی گاڑیاں لے کر آیا ہے، دلا غافل نہ ہو یکدم، یہ دنیا چھوڑ جانا ہے، باغیچے چھوڑ کر خالی زمین اندر سمانا ہے، تیرا نازک بدن بھائی جو لیٹے سیج پھولوں پر، ہوئے گا ایک دن مردہ اسے کرنوں نے کھانا ہے۔ یہ تیرا بدن جب زیر زمین چلا جائے گا، جب تو اللہ کی بارگاہ میں پیش ہو جائے گا، وہاں تیرے پیسے کے بارے میں نہیں پوچھا جائے گا، تیرے رشتوں کے بارے میں نہیں پوچھا جائے گا۔ حضرت سیدنا علی المرتضیٰ سب کو رضی اللہ تعالی سفر سے واپس آ رہے ہیں، قبرستان کے پاس آ کر کھڑے ہو جاتے ہیں، رخ انور قبر والوں کی جانب کر لیتے ہیں اور فرماتے ہیں یا اہل التراب، یا اہل الوحشہ، یا اہل الغربہ، اے مٹی کے نیچے سونے والو،
اے وحشت کے گھر میں رہنے والو، اے سفر پہ چلے جانے والے مسافرو، اما الدور فقد سکنت، اما الاموال فقد قسمت، اما الازواج فقد نکحت، وہ جو گھر تم نے بنائے تھے ان گھروں پہ لوگوں نے قبضہ کر لیا ہے، جو پیسہ تم نے کمایا تھا رشتہ داروں نے آپس میں بانٹ لیا ہے، تمہاری بیویوں نے اور شوہروں کے ساتھ نکاح کر لیے ہیں۔ یہ تو دنیا کی حالات ہے، کچھ قبر کی حالت بھی تو بتاؤ نا، تمہارے اوپر کیا بیت رہی ہے۔ پھر حضرت علی فرمانے لگے لو اذن لهم بالکلام، اگر یہ کلام کر سکتے ہوتے انہوں نے کیا کہنا تھا؟ علی چھوڑ دنیا کے مکانوں کے تذکرے، چھوڑ دنیا کے پیسے کا تذکرہ، چھوڑ دنیا کے رشتہ داروں کا ذکر، ان خیر الزاد التقوی، آخرت میں تو تقوی ہی کام آتا ہے اور کوئی چیز کام نہیں آتی۔ اس لیے اللہ فرماتے ہیں وَحَبِطَ مَا صَنَعُوا فِيهَا، جو کچھ دنیا میں کیا تھا وہ سب ضائع ہو گیا، وَبَاطِلٌ مَا كَانُوا يَعْمَلُونَ، اور باطل ہو گیا جو عمل کرتے تھے۔ اگر اللہ کی رضا کے لیے کوئی عمل نہ کیا ہوا تو دنیا کے لیے جتنے اعمال کیے یہ سارے عمل آخرت میں تو کوئی کام نہیں آئے۔ وہاں تو الگ سکہ چلتا ہے، ہمارے ملک کا سکہ جو ہے ہمارے ملک میں ہی چلتا ہے، دوسرے ملک میں جائیں گے تو کرنسی چینج کرنی پڑے گی۔ ایسے اگر میرے پاس پیسے ہوئے کہ جناب وہاں چلتے نہیں ہیں اور ان پیسوں کا وہ والا سکہ ملتا نہیں ہے تو پھر تو ناکامی ہی ناکامی ہے۔ اب فرماتا ہے ایسے عمل کرو جو تجھے وہاں بھی کام آئے، جو وہاں بھی چلنے کے لیے ہوں، زاد راہ لے کر جانا۔ کہنے لگے کہ ہارون الرشید کے پاس بہلول گئے تو ایک فقیر آدمی تھا، تو اس کے ہاتھ میں چھڑی تھی، وہ کہنے لگا امیر المومنین یہ چھڑی کے ساتھ کیا کر رہے ہو؟ تو وہ اس کے ساتھ شغل لگاتا تھا اور اس کو آنے دیتا تھا محفل میں۔ اور نے کہا یار یہ چھڑی تو لے لے، اور اگر تجھے کوئی اپنے آپ سے زیادہ بے وقوف ملے نا تو اس کو دے دینا۔ شغل کے طور پہ اس نے تو کہہ دی بات، انہوں نے کہا جی ٹھیک ہے جی، مجھے اگر کوئی اپنے آپ سے زیادہ بے وقوف ملا تو یہ چھڑی میں اس کو دے دوں گا۔ اس نے اپنے پاس رکھی، کچھ دن ہوئے تو ہارون بیمار ہوا سخت، لگتا تھا کہ ابھی دنیا سے گیا۔ بہلول آ گیا اس چھڑی سمیت، اس نے کہا کیسی طبیعت ہے؟ اس نے کہا جی حالات بڑے خراب ہیں، لگتا ہے میرے جانے کا وقت آ رہا ہے، میرے لیے دعا کرنا۔ اس نے کہا جی آخرت کے سفر پہ جا رہے ہو، بڑی تیاریاں کی ہوں گی۔ اس نے کہا بہلول کوئی تیاری نہیں کی ہے بس۔ اس نے کہا اچھا پھر یہ چھڑی لے لو، کہ مجھ سے بڑے بے وقوف تو آپ ہی ہو، اتنے لمبے سفر پہ جا رہے ہو اور جناب تیاری کوئی نہیں کی ہے۔ چھوٹے سے سفر پہ بندہ جاتا ہے بڑی تیاری کرتا ہے، اور اتنے لمبے سفر پر جا رہے ہو بغیر تیاری کے، اچھا پھر یہ چھڑی اس کے آپ ہی زیادہ حقدار ہیں۔ تو کہنے کا مطلب یہ ہے اتنے سفر پہ بندہ جائے اور بندے کے پاس خرچہ ہی کوئی نہ ہو۔ لاہور جاتے سے پہلے 6 دفعہ جیبوں کو چیک کرتا ہے کہ کرایہ تو پورا ہے نا، ایسا نہ ہو کہ وہاں پر پریشانی ہو۔ اور اتنے لمبے سفر پہ بندہ چلا جائے زیادہ راہ اور خرچہ ہی کوئی نہ لے کر جائے تو یہ نادانی نہیں تو اور کیا چیز ہے۔ افمن کان علی بینۃ من ربہ، سبحان اللہ۔ آگے اللہ فرماتے ہیں دلائل کی کمی نہیں ہے، کوئی عبرت کی نگاہ سے دیکھنے والا تو ہو۔ افمن کان علی بینۃ من ربہ، بھلا وہ شخص جو واضح دلیل پر ہو رب کی جانب سے۔ جب دنیا میں انسان آیا عقل سلیم اللہ نے عطا کیا، یہ بینہ یہ عقل سلیم دلائل، یہ پہلی دلیل جو ہے انسان کا دنیا میں آنا، یہی اللہ کی طرف سے واضح دلیل ہے۔ انسان غور تو کرے نا کہ میں کیسے آیا ہوں، تو یہ اللہ کی طرف سے واضح دلیل ہے۔ ہر بچہ پیدا ہونے والا حضور نے ارشاد فرمایا فطرت اسلام پر پیدا ہوتا ہے، اللہ کی پہچان پر پیدا ہوتا ہے۔ فرمایا فمن کان علی بینۃ من ربہ، جو پیدا ہوا وہ بھی رب کی جانب سے واضح دلیل پر پیدا ہوا۔ اور مزید برآں وَيَتْلُوهُ شَاهِدٌ مِّنْهُ، اور ملا اس کو ایک گواہ اللہ کی طرف سے، اس سے مراد جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اور اللہ کا قرآن ہے۔ اللہ تعالیٰ نے پہلے جب پیدا کیا تھا تب بھی عقل سلیم عطا کیا تھا، پھر اللہ نے اپنا رسول بھیج کر اپنا کلام بھی نازل کر دیا۔ اور کون سی دلیل چاہیے؟ وَمِن قَبْلِهِ،
کتاب موسیٰ امام و رحمہ، اور قرآن سے پہلے موسیٰ علیہ السلام کی کتاب وہ بھی پیشوا تھی، وہ بھی رحمت تھی، اور اب اللہ تعالیٰ کا رحمت والا کلام قرآن آ چکا ہے۔ یہ سب دلائل نہیں تو اور کیا ہے؟ یہاں پہ ایک لفظ گزرا ہے جی وَيَتْلُوهُ، اسی سے تلاوت نکلا ہے نا۔ تلاوت میں یہی ہوتا ہے کہ ایک آیت پوری ہوتی ہے اگلی آیت آ جاتی ہے، ایک آیت پوری ہوتی ہے اگلی آیت نہ جاتی ہے۔ یہاں بھی ایسی ہے، ایک نبی آیا پھر دوسرا آ گیا، ایک کتاب آئی پھر دوسری کتاب آئی، فرمایا ایسے ہی ہم نے تمہیں عقل سلیم عطا فرمایا، اوپر سے تمہیں نبی عطا فرمایا، اوپر سے اپنا کلام نازل کیا، پہلے تورات موجود تھی، فرمایا یہ ساری چیزیں تمہیں کیا بتا رہی ہیں؟ لوگوں آخرت کی فکر کرنا۔ اولئک یؤمنون بہ، کامیاب انسان وہ ہیں جو ایمان رکھتے ہیں اس کے ساتھ۔ اور سنو، وَمَن یکفر بہ من الاحزاب، جس نے انکار کیا اس کے ساتھ، یعنی میرے کلام کے ساتھ جس نے انکار کیا، من الاحزاب، لشکروں میں سے، گروہوں میں سے، جماعتوں اور پارٹیوں میں سے، جو پارٹی، جو گروہ، جو جماعت میری آیات کا منکر ہو گیا، تو سنو دو ٹوک فیصلہ، فَالنَّارُ مَوْعِدُهُ، بس آگ ہی اس کا ٹھکانہ ہوگا، جہنم کے اندر ہی اس نے جانا ہوگا۔ اس لیے یہ بات سچ ہے، فَلَا تَكُ فِي مِرْيَةٍ مِّنْهُ، آپ اس سے شک میں نہ پڑیں، کیونکہ إِنَّهُ الْحَقُّ مِن رَبِّكَ، یہ حق ہے آپ کے رب کی طرف سے۔ یہ قرآن کس کی طرف سے ہے؟ إِنَّهُ الْحَقُّ مِن رَبِّكَ، یہ حق ہے آپ کے رب کی طرف سے، اور اللہ کی ساری باتیں سچی ہوتی ہیں۔ وَلَٰكِنَّ أَكْثَرَ النَّاسِ لَا يُؤْمِنُونَ، اور لیکن اکثر لوگ ایمان نہیں رکھتے، اللہ کی باتوں پر یقین نہیں رکھتے، شک میں پڑے رہتے ہیں۔ اے میرے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم، آپ اور آپ کے ماننے والے اس بات میں شک نہ کریں کہ اللہ نے جو کچھ کہا ہے اس میں ذرا بھی شک نہیں ہے، سب اللہ کی طرف سے حق ہے۔ اللہ تعالیٰ ہمیں یقین کامل نصیب فرمائے۔ ذمہ دوبارہ سنیں۔ من کان یرید الحیات الدنیا وزینتها، جو شخص دنیا کی زندگی کا ارادہ رکھتا ہو اور دنیا کی زینت کا، نوفی الیہم اعمالہم فیہا، ہم پورے دیں گے اس کی جانب ان کے اعمال دنیا میں، وہم فیہا لا یبخسون، اور وہ دنیا میں کمی نہ کیے جائیں گے۔ اولئک الذین، یہ وہ لوگ ہیں، لیس لہم فی الآخرۃ الا النار، ان کے لیے کچھ نہیں ہوگا آخرت میں سوائے جہنم کی آگ کے، وَحَبِطَ مَا صَنَعُوا فِيهَا، اور ضائع ہو جائے گا جو انہوں نے دنیا میں کیا ہے، وَبَاطِلٌ مَا كَانُوا يَعْمَلُونَ، اور باطل ہو جائے گا جو وہ عمل کرتے تھے۔ أَفَمَنْ كَانَ عَلَىٰ بَيِّنَةٍ مِّن رَّبِّهِ، کیا بھلا وہ شخص جو واضح دلیل پر ہو اپنے رب کی جانب سے، وَيَتْلُوهُ شَاهِدٌ مِّنْهُ، اور پھر آن پہنچے اسے ایک گواہ بھی اللہ کی طرف سے، وَمِن قَبْلِهِ کتاب موسیٰ، اور اس سے قبل موسیٰ علیہ السلام کی کتاب، اماما و رحمہ، وہ بھی پیشوا اور رحمت تھی۔ اولئک یؤمنون بہ، یہ وہ لوگ ہیں جو ایمان رکھتے ہیں اس کے ساتھ۔ ومن یکفر بہ من الاحزاب، اور جو کوئی انکار کرے لشکروں میں سے، فالنار موعدہ، بس آگ ہی اس کا ٹھکانہ ہے۔ فلا تک فی مریۃ منہ، بس آپ نہ ہو شک میں اس کی جانب سے، انہ الحق من ربک، بے شک وہ حق ہے آپ کے رب کی جانب سے، ولکن اکثر الناس لا یؤمنون، اور لیکن اکثر لوگ ایمان نہیں